یہ بات ہزار بار کہیں امریکہ غلطی پہ ہے تو لاکھ غلطی پہ ہے، اس کا سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے تو لاکھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں جانکیں کہ ایک اسامہ بین الاقوامی دہشت گرد یہاں پہ بیٹھا ہے اور 5-6 سال سے بیٹھا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، پتہ تھا ہم نے نہیں مارا تو یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ امریکہ نے مارا اچھا کیا، لیکن امریکہ نے ہماری سیکیورٹی اور حکومت ایجنسیوں سے شیئر نہیں کیا، یہ ہماری آزادی کے منافی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی غلطی مانتے پشاور حکومت کی، خیبر پختونخوا کی حکومت؟ ہماری غلطی نہیں ہے، جب ایک کمانڈو ایکشن ہو رہا ہے، سیکیورٹی ایجنسیاں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، غلطی کس کی ہے؟ عجیب سی یہ بات آپ منطق کہہ رہے ہیں کہ یہ کمانڈو ایکشن ہے، کمانڈو ایکشن کا پتہ تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہونا تھا، ریڈار سسٹم۔ اسامہ بن لادن کا پتہ آپ کو نہیں تھا؟ نہیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو آپ خود جانیں کہ پھر 5 سال تک کیوں نہیں پتا چلا جب آپ کی سرزمین پہ تھا؟ چلے میاں صاحب ایک چیز بتائیں، ابھی تک تو کوئی بڑا ریاکشن نہیں آیا سوائے ڈیرہ اسماعیل خان میں آج ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے دھماکے ہوں گے۔ میرا سوال آپ سے کہ اب آئندہ القاعدہ طالبان مل کے پاکستان کے خلاف کیا کریں گے، اور یہی سوال میرا سید صاحب سے ہوگا۔ بالکل، ایک سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اب کیا ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس کے بعد صورتحال مزید بگڑے گی، اس کے ریئیکشن بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دہشت گردوں کا سرغنہ جو مارا گیا ان کے حوصلے پست ہوں گے، ان کی تنظیم میں کافی دراڑ پڑے گی اور اس میں مشکلات بھی ہوں گے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے لیے یہ مفید بھی ہے، لیکن اب بھی ہماری حکمت عملی واضح نہیں ہے۔ ہمیں واضح یکسوئی پالیسی اپنانی ہے، وہ سیاسی لیڈروں کی سطح پہ بھی، تمام سیاسی پارٹیوں کی سطح پہ بھی، حکومت کی سطح پہ بھی، سیکیورٹی ایجنسیوں کی سطح پہ بھی۔ اب بھی ہم جس طریقے سے بول رہے ہیں بڑے غیر محتاط طریقے سے، اور اتنی سینسیٹیو ایشو کو ہم اس انداز میں لے رہے ہیں، خدا نہ کرے اگر اس ایشو کو اس انداز میں لیا گیا کہ اسامہ افغانستان میں تھا تو اس کا کیا حشر ہوا، اور اسی بنیاد پہ عراق کا کیا حشر ہوا، تو ہمیں تو حکمت سے کام لینا ہے، جوش و جذبے سے، اور اسی طرح سے سطحی سطح پہ سوچ جذبات کے انداز میں بولنا یہ اس وقت مناسب نہیں۔ شکریہ میاں صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے کہ احتشام مجھے صرف ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ شکریہ میاں صاحب، تحریک کے امیر جماعت اسلامی محترم منور حسن ہمارے ساتھ ہیں، اور احتشام ذرا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی، احتشام ملک دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں محترم منور حسن صاحب سے کنکلوڈنگ کویسچن ہی کروں گا۔ منور صاحب میاں صاحب پہلے وہ پوچھ لیں، وہ جو سوال میں نے میاں صاحب سے پوچھا تھا کہ اب پاکستان کے لیے اب کیا خطرات دیکھتے ہیں، منور صاحب چلے پہلے اس کا جواب لیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے بہت جینوین بات ہے یہ، اور میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 دن کا سکتہ رہا ہے پوری قوم پر، اور لوگ سوالیہ نشان بنے رہے ہیں، آج جب اس کا جواب آنا شروع ہوا ہے تو وہ تسلی بخش نہیں ہے، چاہے وہ کور کمانڈرز میٹنگ کی طرف سے آیا ہو یا فورن آفس کی طرف سے آیا ہو، وہ ان کی بے اطمینانی میں اضافہ کرنے والا اور حالات کی خرابی کی طرف دھکیلنے والا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو امید کی کرن دکھانی چاہیے تھی، امریکیوں کو اسی فریکوینسی پر آ کر انہی الفاظ لب و لہجے میں ان سے بات کرنی چاہیے تھی، اور ان کے تمام اعتراضات کو رد کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے جو مداخلت کی ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی بات اب بھی یہ ہے کہ جو بھی ٹربل ہے، ٹرموائل ہے اور حالات کی خرابی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹ نے 15 دن کیمرہ میں سیشن کر کے جو قرارداد منظور کی تھی، اور جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ فورن پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے اور اس کو خارجہ پالیسی کو آزاد بنایا جائے اور ترجیحات میں پاکستان کو اول رکھا جائے، اور اس کا دوسرا نقطہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کانفرنس بلائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واپس اس طرف جانا چاہیے۔ 11 نکات کی قرارداد تھی، اس پر 1 by 1 عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح وزیر اعظم نے جو APC بلائی تھی اس میں بھی جو کنسنسس ریزولوشن منظور ہوئی تھی اس کے حوالے سے اسٹیپ آگے بڑھانے چاہیے، لیکن فوج کو اپنے رول کے بارے میں
رویوں کے بارے میں اور پاکستانی عوام کی جو ان سے امیدیں اس کے بارے میں اثر نو چیزوں کا جائزہ لے کر اپنے سٹانس کو امپروو کرنا چاہیے. اور یہی معاملہ سیاسی حکومت کا ہے کہ فرانس سے بیٹھ کر بیان نہ دیں کہ پوری دنیا بڑی سوگوار ہے اور پوری دنیا اس کے ذمہ دار ہے. ایسے غیر ذمہ دار بیانات سے پاکستان کی خدمت نہیں ہو سکتی. لیکن منور صاحب، کیا جس طرح آپ امریکی دہشت گردی کے خلاف آپ کی تحریک، آپ کی تنظیم پرامن طور پر پاکستان میں برسر پیکار رہتی ہے، لڑتی رہتی ہے، جیل جاتی ہے، آپ کیا تحریک طالبان پاکستان یا ان کے سرپرستوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہو، دہشت گردی کے ذریعے، خودکش حملوں کے ذریعے، خونریز دھماکوں کے ذریعے؟ آپ ہی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ ہی کے پہلو لڑیں امریکی دہشت گردی کے خلاف. افغانستان میں چلے الگ جنگ ہو رہی ہے، کم از کم پاکستان کی حد تک. دیکھیے، ہم تو جو پاکستان میں کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر رہے ہیں، آئین قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں راستہ نظر آتا ہے، ٹنل کے اس طرف روشنی ہم کو دکھائی دیتی ہے. اور تحریک طالبان اور القاعدہ، میں عرض کر رہا ہوں نا، لیکن ہم فوج سے بھی اپیل کر سکتے ہیں، حکومت سے بھی درخواست کر سکتے ہیں اور پریشر ڈالنے کی ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں. تحریک طالبان اپنے تجربے سے اس نتیجے کو اگر پہنچی ہے کہ اسی تحریک کو جاری رہنا ہے تو بلا شبہ وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر بڑے پیمانے پر عوامی دباؤ کے نتیجے میں حالات کو بدلنے کی امید باقی ہے، اس امید کو انہیں امید کے چراغ سے روشن کرنا چاہیے اور چراغوں سے چراغ جلانے چاہیے. یعنی دہشت گردی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. باتوں سے ان کو سپورٹ نہیں ملے گی. دیکھیے، میری باتوں سے تو مجھے نہیں پتا فوج کو کتنی سپورٹ ملتی ہے، زرداری صاحب فوج کو نہیں، میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. بھائی میرا جملہ پورا ہونے دیں تو آ جاتا ہے آپ اس کے اندر. فوج کا میں نے نام لیا، سیاسی حکومت کا نام لیا، تیسرا نام میری گفتگو سے تو مجھے کو سپورٹ ملے گی، میرے رویوں کو سپورٹ ملے گی. میری جو کانسٹیٹنسی ہے اگر اس کے اندر وسعت پیدا ہونی ہے اور بڑے پیمانے پر ہم جدوجہد، ہم نے کل اپیل کی بھی ہے پورے ملک میں جدوجہد کی اور ایجیٹیشن کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں ذہن بناتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ذہن رسا پیدا کرتے ہیں اور جدوجہد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. اور جدوجہد میں اگر لاکھوں لوگ شریک ہوں گے ہر جگہ پر تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج یک طرفہ طور پر فیصلے کرے گی اور طالبان کی تحریک جو ہے اس پر غور نہیں کرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریک طالبان کی تحریک، آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور تحریک طالبان نے بھی کیا ہوا ہے دہشت گردی کا راستہ؟ دیکھیے، آپ مجھ سے نہ کہلوائیں، یہ جو ملٹری آپریشن ہے مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز معلوم ہے، مجھ سے ہر وقت لوگ رابطے میں رہتے ہیں. جتنی لاشیں اس وقت الٹی لٹکی ہوئی ہیں بڑی بڑی داڑھی والوں کی، جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے. جتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے طالبان نے یہ کیا تھا اب ہم رد عمل میں کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ طالبان تو نان اینٹیٹی تھے، وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھے. تو آپ نے 3,500 سیکورٹی فورسز کا ذکر نہیں کیا جو طالبان کے ہاتھوں مارے گئے. آپ 35,000 ان معصوم شہریوں کا ذکر نہیں کر رہے جو ان کے ہاتھوں مارے گئے. یہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا، مجھے جواب کا موقع نہیں دیا. دیکھیے، IGFC بلوچستان کے ریکارڈ پر ہے، کئی میجر جنرل ہمارے ریکارڈ پر ہیں کہ بھارت انفلٹریٹ کر رہا ہے، بھارت ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. بھارت کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ بھارت کی جتنے مداروں پر حملے ہو رہے ہیں کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. جتنے بڑے پیمانے پر GHQ تک رسائی ہو گئی دہشت گردوں کی، ظاہر ہے. اور اب بھارت نے جو بیانات دیے وہ بھی کھلے بیانات دیے پاکستان کے حوالے سے. صاحب، بھارت بھی غلط کر رہا ہے، امریکہ بھی غلط کر رہا ہے، تو یہ جو دہشت گرد کر رہے ہیں یہ نہیں غلط کر رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایکولی یہ بھی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، دہشت گردی کی تو جتنی قسمیں ہیں ان کی تو سبھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ پیدا اس لیے ہو رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم دوستی اور امریکہ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں جو اصل دہشت گرد ہیں. تو پھر جو دہشت گرد فٹ نوٹس میں پیدا ہوں گے ان کو برداشت کرنا پڑے گا. منور صاحب سے گفتگو تو جاری سکتی ہے لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کروں. میں اور احتشام لق دونوں محترم منور حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. پیر کو اب آپ حاضر ہوں گے، ہم دونوں کو اجازت دیجیے.